حیدرآباد کے پرانے شہر کی بھیڑ بھاڑ سے کچھ ہی دور ایک ایسی جگہ کھڑی ہے جہاں بلند دروازے، شاندار آرکیٹیکچر، جگمگاتے شینڈیلیئرز اور وہ محل جہاں کبھی حیدرآباد کے نظاموں کی حکومت کی شان نظر آتی تھی۔ اس جگہ کا نام ہے چوملہ پیلس۔ لیکن یہ صرف ایک محل نہیں، یہ حیدرآباد کے ایک ایسے دور کی کہانی ہے جہاں سیاست، شاہی زندگی، آرکیٹیکچر اور پاور سب ایک ہی جگہ پر ملتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں داستان وراثت presented by KBN News۔ چوملہ نام پرشین اردو لفظ چار محلات سے جڑا ہے جس کا مطلب ہے چار محل، اور اسی نام کی طرح پیلس کمپلیکس میں چار مکھیہ محل ایک شاہی ارینجمنٹ تھا۔ لیکن چوملہ کی کہانی صرف آرکیٹیکچر سے شروع نہیں ہوئی تھی، اسی کہانی شروع ہوئی تھی 18ویں صدی کے حیدرآباد سے۔ 1724 میں آصف جاہی ڈائنسٹی نے حیدرآباد پر اپنی حکومت کی بنیاد رکھی اور دھیرے دھیرے حیدرآباد ڈکن کی ایک بڑی سیاسی اور کلچرل پاور بن گیا۔ چوملہ پیلس کا کنسٹرکشن 1750 کے آس پاس نظام سیلاباد جنگ کے دوران میں شروع ہوا تھا، لیکن ایک شاہی محل کو اپنی پوری شان تک پہنچنے میں وقت لگا۔ سوچئے، ایک ایسی جگہ جہاں صرف نظام کا گھر نہیں تھا بلکہ حیدرآباد کی حکومت اور رائل سیریمنیز کا بھی ایک امپورٹنٹ سینٹر تھا۔ چوملہ میں رائل فیملیز کے لیونگ کوارٹرز کے ساتھ ساتھ پبلک آڈینسز، ایڈمنسٹریٹو ایکٹیویٹیز اور شاہی فنکشنز کے لیے بھی اسپیسز تھے۔ یہیں پر نظاموں کی ایکسیشن سیریمنیز اور امپورٹنٹ رائل ریسیپشنز جیسے بڑے فنکشنز ہوا کرتے تھے۔ یعنی چوملہ کے دروازوں کے اندر صرف شاہی زندگی نہیں، حیدرآباد کی سیاست بھی لکھی جاتی ہے۔ چوملہ کے صدرن کورٹ یارڈ میں 4 ہسٹورک پلیسز ہیں: افضل محل، آفتاب محل، مہتاب محل اور تہنیت محل۔ یہ سٹرکچرز ایک بڑے کورٹ یارڈ اور واٹر سسٹم کے آس پاس ارینجڈ تھے۔ کبھی یہ پورا کمپلیکس لگ بھگ 45 ایکڑز میں پھیلا ہوا تھا۔ آج اس کا پریزروڈ کمپلیکس کافی چھوٹا ہے، لیکن جو کچھ بچا وہ ابھی بھی نظاموں کے آرکیٹیکچرل ویژن کی کہانی سناتا ہے۔ اور پھر آتا ہے چوملہ کے سب سے آئیکونک حصہ خلوت مبارک۔ یہ وہی گرینڈ دربار ہال تھا جہاں نظام کا رائل کورٹ لگتا تھا۔ اس کا پریزنٹ سٹرکچر نظام 7 میر عثمان علی خان کے دوران میں بنوایا گیا تھا۔ اس کی کنسٹرکشن 1912 سے 1916 کے بیچ میں ہوئی اور اس میں پرشین آرکیٹیکچرل انفلوئنس کلیئرلی نظر آتے ہیں۔ یہیں سے امیجن کیجئے، ایک طرف نظام کا رائل تھرون، اوپر سے میسو شینڈیلیئرز اور سامنے دربار میں کھڑے آفیشیلز اور ڈگنیٹریز۔ یہ صرف ایک ہال نہیں تھا، یہ حیدرآباد کی رائل اتھارٹی کا سمبل تھا۔ چوملہ کی کہانی کا سب سے امپورٹنٹ چیپٹر آتا ہے میر عثمان علی خان یعنی حیدرآباد کے 7th نظام۔ ان کے دور میں حیدرآباد اپنی ویلتھ، کلچر اور انسٹیٹیوشن کے لیے دنیا بھر میں مشہور تھا، لیکن 20ویں صدی کے مڈل تک انڈیا کی پولیٹیکل سچویشن تیزی سے بدل رہی تھی۔ 1947 میں برٹش رول ختم ہوا اور حیدرآباد اسٹیٹ کا فیوچر کو لے کر ایک نیا پولیٹیکل چیپٹر شروع ہوا۔ آخرکار 1948 میں حیدرآباد انڈین یونین کا حصہ بن گیا۔ آج جب آپ چوملہ پیلس کے اندر قدم رکھتے ہیں تو آپ صرف ایک پرانی بلڈنگ دیکھنے نہیں جا رہے ہوتے، آپ ایک ایسے دور میں انٹر کرتے ہیں جہاں حیدرآباد پر نظاموں کا اثر تھا، جہاں انہی ہالز میں دربار لگتے تھے، جہاں رائل سیریمنیز ہوتی تھی اور جہاں سے کبھی ایک پوری پرنسلی اسٹیٹ کی پاور آپریٹ ہوتی تھی۔ چوملہ پیلس نے نظاموں کا عروج بھی دیکھا اور ان کی سیاسی دنیا کا خاتمہ بھی، لیکن آج بھی اس کے آرکیٹیکچر، شینڈیلیئرز اور خاموش کوریڈورز ایک ہی بات کرتے ہیں۔ حکومت بدل جاتی ہے لیکن تاریخ اپنی جگہ چھوڑ جاتی ہے۔ یہ ہے حیدرآباد کا چوملہ پیلس، ایک محل نہیں بلکہ ڈکن کی تاریخ کا زندہ صفحہ۔ ایسے اور سچ ویڈیوز کے لیے KBN نیوز کو ضرور سبسکرائب کریے۔